ہمیں یہ سکھایا گیا تعاونوا علی البر والتقوی، دیکھو نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں مدد مت کرو، برائی کے کام میں مدد مت کرو، بری باتوں میں ایک دوسرے کی امداد کرنے سے ہم کو منع کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جب خیر کا کام ہو رہا ہو، بھلائی کا کام ہو رہا ہو، تقوی کا کام ہو رہا ہو، دین کو پھیلانے کا کام ہو رہا ہو، اس میں مدد کرو، یا وقت دے دو، یا مال دے دو، یا صلاحیت لگاؤ، یا کم سے کم اتنا کرو کہ اپنی زبان سے بھلی باتیں کہو۔ کچھ نہیں کر پا رہے ہو، نہ پیسے دے پا رہے ہو، نہ وقت دے پا رہے ہو، نہ صلاحیت دے پا رہے ہو، تو آخری درجہ یہ ہے کہ اچھے کام کو اچھا کہو، اس کی مخالفت مت کرو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، بھلے کام کو بھلا بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں، یعنی زبان بھی صحیح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر ایسے آدمی کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ایک کام کیجئے، مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجئے۔ یعنی آپ کا ادھر کوئی کام نہیں ہے، آپ اگر بھلی بات کو بھلا بھی نہ کہہ سکیں، اچھے کام کو اچھا بھی نہ کہہ سکیں، زبان آپ کی میٹھی نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ بہتر ہے، زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ بہتر ہے۔ یعنی تشریف لے جائیے اور آرام فرمائیے، آرام گھر میں مت فرمائیے، قبرستان میں فرمائیے، تاکہ آپ کے شر سے خلق خدا کی حفاظت ہو سکے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، قرآن مجید نے ایک نسخہ سکھایا کہ خیر کے کام میں مددگار بنو، شر اور برائی کے کام سے خود بھی دور رہو اور کسی کی مدد بھی نہ کرو۔ کسی برے کام میں اگر آدمی مدد کرے گا وہ بھی مجرم ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اگر کوئی آدمی کسی انسان کی، کسی قاتل کی مدد کر رہا ہے، الفاظ دیکھیے، کوئی آدمی ہے جو قتل کر رہا ہے اور یہ شخص اس کو ہتھیار نہیں دے رہا ہے، اس کے اور کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، صرف آدھا جملہ کہہ کر اس کی مدد کر رہا ہے، اس کا حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ قاتل دوسرا ہے، اس نے صرف ایک آدھا جملہ کہہ کر اس کی مدد کی ہے۔ حدیث میں آیا کہ یہ انسان آدھے جملے کے ذریعے مدد کرنے والا آدمی قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس انسان ہے۔ ذرا سوچئے، اس نے قتل کرنے والے کی کوئی ظاہری مدد نہیں کی ہے، ہتھیار نہیں دیا، اس کے ساتھ جا کر مارا نہیں، یہ نہیں ہوا کہ اس نے ٹانگ پکڑی اس نے گلا کاٹا، یہ نہیں، صرف آدھا جملہ کہہ کر قتل کرنے والے کی مدد کی، اس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ ہیں۔ کسی گناہ کے کام میں ہمیں مدد نہیں کرنی ہے، اور خیر کے ہر کام میں ہمیں مدد کرنی ہے، اور اس کے طریقے ہیں، یا تو وقت دیجئے، یا صلاحیت دیجئے، یا مال دیجئے، نہیں کام کرنے والوں کا حوصلہ بڑھا دیجئے، کہیے آپ اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اتنا بھی کافی ہے۔ یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی یہ سردی کا موسم ہے، واقعہ آپ کو سنا رہا تھا، سردی کا موسم ہے اور بعض علاقوں میں اور سردی ہوتی ہے، تو ایسے ہی کوئی بہت سخت ٹھنڈک کا موسم تھا، اس زمانے میں ایک آدمی پہاڑ پہ چلا گیا، اور پہاڑ پہ جو گیا تو ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا وہ پڑا ہوا ہے اور مرا ہوا ہے، بالکل حرکت نہیں۔ اژدہا تو جانتے ہو نا،
گاؤں والوں اژدہے کو کیا کہتے ہو تم لوگ؟ ہیں؟ ارے سانپ الگ ہوتا ہے، اژدہا الگ ہوتا ہے۔ ہاں، اصغر نہیں، اجگر۔ ہاں، وہ اصغر تو اکبر کے مقابلے میں ہے۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں اجگر، سمجھ گئے؟ بالجیم ہے وہ، بالصاد نہیں ہے۔ یہ تو اصغر اکبر ہے۔ وہ جو ہے سانپ سے بڑا ہوتا ہے، اور سانپ ڈستا ہے، اور وہ اژدہا جو ہوتا ہے، اجگر جو ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو پکڑ لیتا ہے، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اور وہ لپٹ جاتا ہے، اور لپٹ جانے کے بعد اپنے شکنجے کو مضبوط کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جانور انسان مر جاتا ہے، پھر وہ اس کو سالم نگل لیتا ہے، پورا ایک ساتھ نگل لیتا ہے۔ وہ ہوتا ہے اژدہا، وہ ہوتا ہے اجگر۔ سانپ کی یوں سمجھ لیجئے سانپ کی اونچی قسم ہے، وہ سانپ سے اوپر کی چیز ہے۔ تو یہ گیا، اب اس نے دیکھا کہ ایک اژدہا ہے، مرا پڑا ہے اور بڑا ہے۔ اس نے سوچا کہ چلو اس کو اٹھا لے کے چلیں، گاؤں والوں کو بتائیں گے کہ ہم اژدہا مار کے لائے ہیں۔ یعنی 30 مار خاں بننے کے لیے انہوں نے اس اژدہے کو لے لیا ساتھ میں، کہ چلیں بتائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ کرنا کچھ نہیں ہے، لیکن بتانا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم ہی کر رہے ہیں۔ آپ لوگ تو گاؤں میں رہتے ہیں، بار بار آپ دیکھتے ہوں گے بیل گاڑی چل رہی ہے، بیل چلا رہے ہیں، اس کے نیچے کتا ہے، اور وہ کتا جو ہے وہ خود ادھر ادھر دائیں بائیں خوب دیکھتا ہے۔ بیل تو بیچارہ سر جھکا کے بیل گاڑی کھینچ رہا ہے، یہ جو حضرت ہیں یہ ادھر ادھر خوب دیکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ بتا رہے ہیں کہ ساری بیل گاڑی میں لے کے چل رہا ہوں۔ وہ یہ خیال کرتا ہے بیل گاڑی میں چلا رہا ہوں، حالانکہ بیل گاڑی بیل کھینچ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میں کر رہا ہوں۔ جو لوگ زیادہ میں کرتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ وہ اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ انسان چاہ رہا ہے جو نہیں کر رہا ہے اس پہ بھی اس کی تعریف ہو، منہ بھر بھر کے تعریف ہو، اور تعریف کی جا رہی ہے تو سب ٹھیک ہے۔ اگر ایک دفعہ کہہ دیجئے کہ آپ کا کام ٹھیک نہیں، بس وہ آپ کے پیچھے لگ جائیں گے، اور پیچھے بھی ایسے لگیں گے کہ صرف ہاتھ دھو کے نہیں، نہا دھو کے آپ کے پیچھے لگ جائیں گے۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے سوچا کہ چلیے ہم بھی چل کے ذرا بتائیں کہ اتنا بڑا اژدہا ہم مار کے لائے۔ وہاں سے اٹھا لیا اس نے اور لے کے آ گیا۔ اب گاؤں میں لے کے آیا تو گاؤں والے جمع ہو گئے کہ ارے اتنا بڑا اژدہا یہ مار کے لائے ہیں، شکار کر کے لائے ہیں۔ وہ صبح کا وقت تھا اور یہ اژدہا لے کے آئے، اب سب جمع ہو گئے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ تماشے کے لیے جمع ہیں، اتنے میں سورج نکلا، پھر اونچا ہوا اور گرمی پیدا ہوئی۔ اب جب گرمی پیدا ہوئی، سورج کی کرنیں پڑنے لگیں، تو وہ اژدہا جو تھا وہ مرا نہیں تھا، وہ سردی کی وجہ سے ذرا ٹھٹر گیا تھا، سخت سردی کی وجہ سے بے حس حرکت پڑا ہوا تھا۔ ان صاحب نے سمجھا کہ اس کا انتقال پرملال ہو گیا ہے، لیکن وہ مرا نہیں تھا، وہ زندہ تھا، صرف سردی کی وجہ سے بے سود پڑا ہوا تھا کہ جیسے مر گیا۔ اب جب سورج کی کرنیں پڑی تو اس کے اندر زندگی پیدا ہوئی، اور سورج کی تپش کی وجہ سے وہ جاگا۔ اب جو جاگا اس نے دیکھا کہ یہ ہم کو کہاں لے آیا، تو اس نے ذرا دو چار کو ادھر جھٹکا، خوب بڑا اژدہا تھا، اس پہ حملہ، اس پہ حملہ، اس پہ حملہ۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ 30 مار خاں جو ہیں یہ مرا ہوا سمجھ کے زندہ اژدہا اٹھا لائے، اور اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ یہ قصہ لکھا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کا جو سبق لکھا ہے وہ اصل سنانا تھا۔ اس کا سبق یہ لکھا ہے کہ دیکھو، جیسے وہ اژدہا مرا نہیں تھا لیکن سردی کی وجہ سے معلوم ہوتا تھا مر گیا، ایسے ہی انسان کا نفس مرتا نہیں ہے، کسی وقت دب جاتا ہے، ٹھٹر جاتا ہے،
سردی کی وجہ سے جیسے وہ اژدہا بے حس و حرکت ہو گیا، بے سدھ ہو گیا، ایسے ہی انسان کا نفس کسی وقت محنت کی وجہ سے، ذکر کی کثرت کی وجہ سے دب جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مر گیا۔ جس نے یہ سمجھا کہ میرا نفس اب تو مر گیا، اب تو میں بالکل چھٹی میری، اب مجھ کو کوئی اکسائے گا نہیں، بہکائے گا نہیں، غلط ہے۔ جیسے ہی ذرا سا اس کو گنجائش ملے گی ویسے ہی وہ حملہ کر دے گا۔ جیسے اس اژدہے نے حملہ کیا تھا ویسے ہی انسان کا نفس حملہ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس بات کو سمجھو کہ انسان کے دونوں دشمن بہت خطرناک ہیں، نفس بھی خطرناک اور شیطان بھی خطرناک، اور دونوں دشمنی کرتے ہیں۔ نفس بھی گناہ کی طرف بلاتا ہے اور شیطان بھی گناہ کی طرف بلاتا ہے۔ اب بھلا بتائیے، اندر سے بھی انسان کو بہکایا جا رہا ہے اور باہر سے شیطان بھی حملہ کر رہا ہے۔ اب اس دو طرفی آگ میں کیسے بچے گی آبرو؟ انسان کیسے بچے؟ یہ ہے اصل بات۔ انسان نیک بننا چاہتا ہے، بھلا بننا چاہتا ہے، اچھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، نگاہ کی حفاظت چاہتا ہے، زبان کی حفاظت چاہتا ہے، لیکن ان دشمنوں کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے۔ راستہ کیا ہے؟ یہ آپ کو آج سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسخہ دے دیا کہ دیکھو، شیطان سے بچنے اور نفس سے بچنے کا راستہ ہم تم کو بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں آپ پڑھیں، ارشاد ہوا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز بہت بوجھ کی چیز ہے، نماز بوجھ کی چیز ہے مگر ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز انسان کے لیے بوجھ کی چیز ہے، یہ کہا گیا۔ سمجھیے اس کو، ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کو اگر تم اپنے نفس پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہو، نفس کو کمزور کرنا چاہتے ہو، جیسے ہم کسی چیز کو دبانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی وزندار چیز رکھ دیتے ہیں، اسی طرح اگر ہم اپنے نفس کو دبانا چاہتے ہیں، ہم نفس کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں نسخہ دیا گیا نماز کا کہ نماز تمہارے نفس کو کچل دے گی۔ ایک اور جگہ ہے قرآن میں، سورہ مزمل ہے، 29ویں پارے میں ہے، ارشاد ہے إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ یہ رات کی نماز کے بارے میں ہے، یعنی تہجد کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے، رات کا اٹھنا، رات کا نماز پڑھنا تمہارے نفس کو کچل دے گا۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، یہ نفس کو کچل دے گا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور تمہاری زبان سے صاف ستھری بات نکلے گی۔ دو فائدے بتائے کہ رات کی نماز تمہارے اندر نفس کو کچلنے کا ذریعہ بنے گی اور تمہیں درست بات تمہاری زبان سے نکلوائے گی۔ درست بات کا مطلب یہ کہ تمہاری زبان اچھی ہوگی، تمہاری زبان لوگوں کو راحت پہنچانے والی ہوگی، تمہاری زبان سچی زبان ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جب زبان کھولتے ہیں دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی زبان مٹھاس نہیں جانتی، جب بولیں گے کڑوے بول بولیں گے۔ یہ زبان کے گناہ ہیں، اور زبان کے گناہ جہنم میں بہت زیادہ پہنچانے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسانوں کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں گرانے والی چیز زبان کی کمائی ہے۔ منہ کے بل جہنم میں گرائے گی زبان کی کمائی۔ گاؤں دیہات میں بھی دیکھیے، غصہ ہو گئے گالی دے رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، بیٹھ گئے مجلس لگا کے
سردی لگ رہی ہے، آگ کا الاؤ جلا لیا، وہاں بیٹھ کے ہاتھ پیر سیک رہے ہیں، اور زبان سے غیبت، ارے وہ فلانے کے بارے میں تم نے سنا؟ دوسرا کہے گا نہیں سنا۔ ابھی حضرت اپنی ذمہ داری سمجھ کے ساری بات سنائیں گے، جو ہوئی ہے وہ بھی سنائیں گے، جو نہیں ہوئی ہے وہ بھی سنائیں گے۔ اور یہ بھی ہے، بعض لوگ تو بڑے عجیب ہوتے ہیں، دلچسپ، کہتے ہیں بات کہنے کی تو نہیں ہے مگر کہنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر وہی غیبت۔ ارے آدمی، انسان، جب تم خود کہہ رہے ہو کہ کہنے کی بات نہیں ہے تو کون تم کو مجبور کر رہا ہے کہنے پہ؟ مت کہو، کسی کا تذکرہ اپنی زبان سے نہ کرو، کسی کے بارے میں کوئی بول اپنی زبان سے نہ نکالو۔ زبان سے بہت غیبت کی جاتی ہے، اور مردوں سے زیادہ عورتیں کرتی ہیں۔ یہ جو ہماری بہنیں ہیں وہ بھی سمجھیں اس کو کہ غیبت انسان کے لیے تباہ کر دینے والی چیز ہے۔ عورتیں گھر میں غیبت کر رہی ہیں، بہو ساس کے بارے میں غیبت کر رہی ہے، ساس گئی اپنی سہیلی سے ملنے تو کوئی خیر کی بات نہیں، وہ اپنی بہو کی غیبت یا اپنی بہو کی غیبت، دونوں کا یہی کام ہے، میری بہو ایسی، اور اس کے بعد 70 شعر کا قصیدہ، اور پھر دوسری نے بھی شروع کیا میری بہو ایسی، اور اس کے بعد پھر اس کی غیبت۔ یہ غلط ہے، یہ ناجائز چیز ہے، غیبت کرنا بھی حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے، بدکاری سے زیادہ سخت گناہ ہے غیبت کرنا، مگر کر رہے ہیں، اور غیبت کرتے کرتے تھک بھی نہیں رہے۔ ہمارے والد حضور کہتے تھے کہ عورتوں کی عادت یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، عورت کوئی آ گئی ملنے، بیٹھ کے بات چیت شروع ہوئی، گھر میں بیٹھ کے بات کی آدھا گھنٹہ، پھر جب ان کو پہنچانے گئیں چوکھٹ تک اس دوسری خاتون کو، تو اب چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے 1.25 گھنٹہ بات ہو رہی ہے، اور پھر اس پہ بھی جب رخصت کر رہی ہیں تب بھی فرماتی ہیں کہ جی نہیں بھرا پھر آ جانا، یعنی ابھی آدھا گھنٹہ اندر اور 1.25 گھنٹہ چوکھٹ پہ، اس کے بعد بھی ابھی جی نہیں بھرا ہے۔ تو اور بات کیا کر رہی ہیں؟ وہی فلانے کی بات، فلانے کی بات، پڑوسن کی بات، اور فلاں رشتہ دار عورت کی بات۔ اور ہم لوگ ٹوکتے بھی نہیں ہیں، جو گھر کے مرد ہیں ان کو سکھانا چاہیے، شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو سکھائے کسی کی غیبت نہ کرو، باپ کی ذمہ داری ہے بیٹی کو سکھائے کسی کی غیبت نہ کرو، ماں کی ذمہ داری ہے اپنے گھر میں بیٹی کو، بہن کو، جو عورتیں ہیں سب کو سکھائے غیبت نہیں کرنا ہے، زبان کو کسی گناہ سے آلودہ نہیں کرنا ہے۔ ہم لوگ دھیان نہیں دیتے، پڑھے لکھے لوگ بھی دھیان نہیں دیتے، عورتوں ہی کو کیا کہیے، مرد بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عورتیں ہی بہت بولتی ہیں، اب تو بعض مرد بھی اتنا بولتے ہیں کہ شبہ ہونے لگ جاتا ہے کہ کس محلے سے ہیں، ان کا تعلق کدھر سے ہے۔ تو یہ اتنا بولتے ہیں بعض لوگ کہ انسان پریشان ہو جائے، انسان کم بولے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات سکھائی، فرمایا قل خیرن او لیصمت، یا تو بھلی بات کہو یا چپ رہو، تیسری کوئی راہ نہیں ہے، یا تو بھلی بات زبان سے نکالو یا چپ رہ جاؤ، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم نے تیسرا راستہ اپنے لیے چنا جو جہنم کا راستہ ہے، وہ یہ کہ نہ چپ رہ رہے ہیں نہ خیر کی بات بیان کر رہے ہیں، بس واہی تباہی، غیبت، چغلی، جھوٹ، سودا بیچ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، بات بات میں جھوٹ۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب منہ کھولا جھوٹ بولا، ان کا کاروباری یہی ہے کہ جب منہ کھولیں گے جھوٹ بولیں گے، اچھی بات نہیں ہے۔ ایک ایک جھوٹ انسان کو اللہ کی نگاہ سے گرا دیتا ہے، جھوٹ جنت سے دور کرتا ہے، جہنم سے قریب کرتا ہے، فرشتے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا،
جب کہے گا سچ کہے گا، جھوٹ نہیں، مشکل سے مشکل وقت بھی ہو تب بھی وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے بزرگ بھی تھے۔ دیوبند کا مدرسہ انہوں نے بنایا، اور وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی۔ جنگ ایسے نہیں کہ کمرے میں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں، جیسے آج کل ہمارے بعض بھائی سوشل میڈیا پہ جنگ لڑتے ہیں، موبائل پہ جنگ لڑتے ہیں کہ نہیں چلیے نکلیے۔ کہاں نکلیے؟ معلوم ہوا کہ جن کو نکلنے کے لیے کہا وہ تو بیچارے نکل گئے، اور پوچھئے کہ امیر صاحب کہاں ہیں تو پتہ چلا گھر میں آرام فرما رہے ہیں، لحاف اوڑھ کے موبائل پہ لکھ رہے ہیں کہ چلیے۔ ایسے نہیں، ہمارے بزرگوں نے باضابطہ لڑائی لڑی، شہید ہوئے، مقابلہ کیا، اور ان میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی بھی تھے، ان کے پیر صاحب بھی تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں خانقاہ والے جو ہیں وہ سب ناکارہ ہو جاتے ہیں، تصوف جو ہے بزدل بنا دیتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میاں تم نے، تمہارے باپ دادا نے بھی کچھ کارنامہ انجام دیا؟ جو تصوف والے ہیں سارا کارنامہ تو انہوں نے ہی انجام دیا ہے۔ مدرسہ انہوں نے بنایا، تعلیم گاہیں انہوں نے بنائی، لڑائیاں انہوں نے لڑی، شہادت انہوں نے پیش کی، جیلوں کو انہوں نے آباد کیا۔ یہاں سے لے کے مالٹا تک جو ہمارے بزرگ گئے، جیل کی کٹھنائیاں جھیلی، سب صوفی لوگ تھے۔ آپ کدھر تھے؟ آپ کے ابا دادا پردادا اس وقت بھی سب آرام فرما رہے تھے، اور آج آپ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ خانقاہ والے غلط، صوفی لوگ غلط۔ ارے یہ کام انہوں نے ہی کیا ہے، اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے کام کیا ہے۔ میں تو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا رشتہ ان بزرگوں سے ہے جنہوں نے کبھی حکومتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، جنہوں نے کبھی طاقتوں کی غلامی نہیں اختیار کی۔ ہمارا رشتہ ان سے ہے کہ جنہوں نے کبھی دنیا کے مال و زر کو کی خاطر اپنی رائے نہیں بدلی، گردن کٹا دی، لیکن ظالم کے ظلم کو کبھی ظلم کے علاوہ کسی دوسرے لفظ سے تعبیر نہیں کیا، کبھی غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط نہیں کہا، کبھی سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ نہیں کہا۔ ایک تاریخ ہے۔ لوگ آج کہہ کے گزر جاتے ہیں خانقاہ والے کیا کرتے ہیں؟ ارے خانقاہ والے دین کے ہر شعبے میں جہاں اللہ توفیق دیتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مقصد زندگی اللہ کی رضا ہے۔ وہ یہ نہیں سکھاتے ہیں کہ تسبیح لے لیجئے اور مسجد میں بیٹھ جائیے کونے میں بس اللہ اللہ کیجئے، یہ نہیں سکھایا جاتا ہے۔ سکھایا یہ جاتا ہے کہ مسجد میں رہیے، اللہ کا نام لیجئے، لیکن جب وقت پڑے میدان میں نکلیے، اور جب وقت پڑے ظلم کے خلاف طاقتور آواز اٹھائیے، جب وقت پڑے تو جو لوگ دین کی راہ میں رکاوٹ بنے ان کا مقابلہ کیجیے۔ یہی ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے، یہی صوفیوں کی تاریخ ہے، یہی بزرگوں کا طریقہ اور وتیرہ رہا ہے۔ اب سنیے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے زمانے کے بہت بڑے پیر تھے، اپنے مریدوں کو، اپنے خلفاء کو، سب کو لے کر گئے، انگریزوں سے لڑائی لڑی۔ صرف لڑائی نہیں لڑی، لوگ ان کے ساتھی شہید ہوئے۔ شہید بھی کیسے ہوئے وہ بھی قصہ سن لیجئے۔ حضرت حاجی صاحب کے ایک ساتھی تھے اور بڑے بزرگ تھے، ان کے پیر بھائی بھی تھے، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حافظ ضامن صاحب ذرا مزاحیہ قسم کے آدمی بھی تھے بیچارے، اور دین میں، دینداری میں، پرہیزگاری میں بہت اونچے مقام پر تھے۔ حافظ ضامن صاحب مزاج میں جلال بھی تھا۔ اللہ نے انہیں یہ رتبہ دیا تھا، یہ کرامت دی تھی کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا
کہ گولی آ کر ان کو لگی اور یہ سمجھا کہ شہید ہو گئے، دوڑ کے گئے، اب جا کر دیکھا تو کہیں گولی لگی ہی نہیں۔ دوسرے وقت پھر دیکھا کہ گولی لگ گئی، اب معلوم ہوا کہ شہید ہو رہے ہیں، گئے تو گولی کا نام و نشان نہیں۔ کئی دفعہ ایسا قصہ ہوا۔ تو ایک دن لڑائی میں جانے سے پہلے حافظ صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے اللہ، میں کرامت نہیں شہادت چاہتا ہوں، مجھے کرامت نہیں شہادت چاہتا ہوں۔ پھر گئے، اس دن جو لڑائی لڑی تو گولی لگی اور شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ غور کیجئے، یہ جذبہ ہے اللہ کے نام پہ جان دینے کا جذبہ، اور یہی جذبہ خانقاہ میں پیدا کیا جاتا ہے، تصوف و سلوک میں پیدا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کیجئے، مال بھی، صلاحیت بھی، زندگی بھی، جوانی بھی، سب اللہ کے نام پہ لگائیے۔ یہ نہیں کہ بس بیٹھ گئے، اللہ کی ضرب لگا لی، مراقبہ کر لیا اور سمجھا کہ اب تو ہم حضرت خواجہ جنید بغدادی کے سگے بھتیجے بن گئے۔ یہ نہیں ہے، تصوف اس کا نام نہیں ہے۔ تصوف یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نام پہ اپنی جان دو، اپنے آپ کو قربان کرو۔ تو انہوں نے دعا مانگی، پھر شہید ہو گئے، اور کتنے لوگ ان کے ساتھ سب شہید ہوئے۔ جو باقی بچے تھے، چونکہ لڑائی میں یہ لوگ انگریزوں پہ غالب نہیں آ سکے، یہ تھوڑے لوگ تھے، ان کی بہت بڑی طاقت تھی، تو جو لوگ بچ گئے تھے ان لوگوں کو انگریز نے پکڑنا شروع کیا، سولے پہ چڑھانا شروع کیا، جیل میں بھرنا شروع کیا۔ ان میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت حاجی صاحب جو ان کے پیر تھے وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے، یہ یہیں تھے ہندوستان میں۔ تو انگریز نے ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ نکالا کہ پکڑا جائے، جہاں بھی ہوں ان کو پکڑا جائے۔ اب سنیے، پکڑا جائے ایسا نہیں کہ ان کو لے جائیں گے جیل میں رکھیں گے، یہ تھا کہ ان کو پکڑ کے سولی دے دو، یہ خطرناک آدمی ہے، مجرم ہے۔ اتنا مشکل وقت ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تھے اور رہتے تھے بالکل سیدھے سادے، لنگی پہنتے تھے، معمولی کرتا پہنتے تھے، اور جب چلتے تھے کہیں جا رہے ہیں تو دیہاتیوں کی طرح لکڑی ان کے پاس ہوتی تھی، وہ جوتی اتار کے جوتی لکڑی پہ لٹکا لیتے تھے اور لکڑی کندھے پہ رکھ کے چلے جا رہے ہیں، ننگے پیر چلے جا رہے ہیں۔ اتنے سادہ رہتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہم اتنے بڑے مولانا ہیں، آج کل یہ بھی بڑی بیماری گھس گئی ہے ہم لوگوں کے اندر کہ ہم بہت بڑے مولانا ہیں۔ ارے بڑے مولانا جو اپنے آپ کو سمجھے گا وہ دین کا کام کیسے کرے گا؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے لیکن اتنے سادہ رہتے تھے، وہ چلے جا رہے ہیں اور مسجد میں رہتے تھے، کبھی جھاڑو لگا دی، کبھی پانی بھر دیا، اس طرح کی زندگی تھی۔ باہر سے کوئی آتا، ملاقات ہوتی تو سمجھتا کہ مؤذن صاحب ہیں، مسجد کے خادم صاحب ہیں، ایسے رہتے تھے۔ تو جب انگریز پولیس آئی ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے بتا دیا کہ مخبری کی کسی نے کہ مسجد میں ہیں، تو پولیس والے پہنچ گئے مسجد میں۔ اب مسجد میں گئے تو انہی سے ملاقات ہوئی۔ تو انگریز کے ذہن میں یہ بات رہی ہوگی پولیس والوں کے کہ اتنے بڑے مولانا ہیں تو ویسے ہی رہتے ہوں گے۔ اب جو ان سے ملاقات ہوئی تو سمجھا کہ یہ مسجد کا کوئی خادم ہے، مؤذن ہے، تو حضرت ہی سے پوچھا کہ مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہیں؟ اب دیکھیے کتنا مشکل وقت ہے، وہ وہاں پہ موجود ہیں، انہی سے پوچھ رہے ہیں پولیس والے کہ مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہیں؟ تو حضرت جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں سے 4 قدم آگے بڑھ گئے، اور اتنے مشکل وقت میں بھی جھوٹ نہیں کہا۔ جھوٹ سے کیسے بچے دیکھو، ہم ہوتے تو کہتے کہ بھائی پولیس سے بچنے کے لیے تو جھوٹ بولنا جائز ہے، ہم لوگ تو خود ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ کیسے کب کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ مولوی تو ہر جگہ راستہ بناتا ہے نا۔ جو مولوی خدا سے ڈرنے والا نہیں ہوگا وہ راستہ بنائے گا،
کہ کہیں نہ کہیں گنجائش نکالیے۔ حالانکہ علم اس لیے نہیں ہے کہ گنجائش ڈھونڈی جائے، علم اس لیے ہے تاکہ اللہ سے اور زیادہ ڈرا جائے۔ علم اس لیے نہیں ہے کہ ہم گنجائش نکالیں کہ راستہ ہے، نہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی عالم تھے، دیوبند کے استاد تھے۔ یہ جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کے دادا، ان کے والد مفتی شفیع، ان کے والد مولانا یاسین صاحب۔ تو مفتی شفیع صاحب نے خود لکھا ہے کہ ایک دفعہ فجر کے وقت بارش ہو رہی تھی، کیچڑ بھی تھا، اور فجر کی نماز کے وقت میں نے، ظاہر ہے کہ مفتی تھے تو انہوں نے، نوجوان بھی تھے تو خیال کیا کہ بارش بھی بہت تیز ہے اور کیچڑ بھی ہے، گھر میں پڑھنے میں حرج نہیں ہے، نماز عذر کی بات ہے، گھر ہی میں پڑھ لی۔ لیکن مولانا یاسین صاحب، ان کے والد بوڑھے تھے، اس کے باوجود مسجد گئے اور نماز پڑھ کے باجماعت مسجد سے اسی بارش میں واپس آئے تو دیکھا کہ یہ آئے نہیں مسجد میں۔ پوچھا کہ تم آئے نہیں؟ بیٹے تھے آخر تو ان کے، تو کہا آئے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا حضور بارش ہو رہی تھی، عذر ہے، فقہا نے اجازت دی ہے۔ وہ مولانا یاسین صاحب نے کہا کہ اجازت دی ہے، گنجائش ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن ہر گنجائش پہ ہم ہی عمل کریں یہ ضروری نہیں ہے، اور اگر میں بھی نہ جاتا مسجد میں تو کوئی تھا نہیں، باجماعت نماز ہوتی ہی نہیں مسجد میں گیا تو باجماعت نماز ہو سکی۔ فرق دیکھیے، ایک آدمی اس پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے گنجائش ہے، لیکن ہم عزیمت پہ عمل کریں۔ ہم لوگ گنجائش ڈھونڈتے ہیں، راستہ نکالتے ہیں۔ اس پہ ایک دلچسپ قصہ سن لو۔ ایک مولوی صاحب تھے بیچارے، ایک دن دوپہر کے وقت آئے، گھر میں آئے اپنے، تو پوچھا بیوی سے گھر میں بنا کیا ہے، کیا پکا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ ہمارے لیے تو مرغی پکی ہے، آپ کے لیے دال بنی ہے۔ تو مولوی صاحب کو بہت دھچکا لگا، بہت صدمہ ہوا، صدمہ عظیم پیش آیا کہ یہ کیا بات ہو گئی؟ ارے مرغی پہ تو ازلی ابدی پیدائشی حق ہم مولویوں کا ہے، تو یہ کہاں سے، یہ الٹی گنگا کیسے بہنے لگی کہ ہمارے لیے دال بنی ہے، ان کے لیے مرغی پکی ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کی بندی، یہ کیا بات ہو گئی، تمہارے لیے مرغی، میرے لیے دال؟ تو کہنے لگیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ مرغی اپنے گھر کی نہیں ہے، ہوا یہ کہ ہمارے بچے نے، پڑوس کی مرغی آ گئی تھی گھر کے صحن میں، ایک پتھر چلا کے مار دیا، چھوٹا بچہ ہے، اس کو سمجھانی، پتھر چلا کے مار دیا، وہ زور سے جا کے لگ گیا، مرغی گر کے تڑپنے لگی، اور قریب تھا کہ فوت ہو جاتی، مر جاتی، اب مر جاتی کسی کے کام نہ آتی۔ تو آخر کو وہ بھی تو مولوی صاحب کی بیوی تھی نا، تو اس نے کہا کہ وہ مر جاتی، مردار ہو جاتی، تو اس لیے میں نے اس کو ذبح کر دیا، اور اگر پڑوس والوں کو بتا دیتی تو فتنہ برپا ہو جاتا، والفتنة اشد من القتل، فتنہ بہت خطرناک چیز ہے، تو لڑائی سے بچنے کے لیے میں نے چپ چاپ اس کو گھر میں پکا لیا، اور چونکہ ہمارا تقوی کمزور ہے تو ہم تو کھا سکتے ہیں، آپ مولوی صاحب ہیں، آپ کے لیے پڑوس کی مرغی کھانا صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ کے لیے دال، ہمارے لیے مرغی۔ یہ پوری وضاحت کی۔ اب مولوی صاحب دیکھیے، وہی جو راستہ نکالنے والا چکر ہے، تھوڑی دیر انہوں نے سوچا، اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ ٹھیک ہے کہ مرغی پڑوس کی تھی، لیکن اس میں جو مسالہ لگا ہے وہ تو اپنے گھر کا ہے، جو سالن بنا ہے اس میں جو سامان استعمال ہوا ہے وہ تو اپنے گھر کا ہے، تو اس لیے ایسا کرو، گوشت تم لوگ کھا لو، کم سے کم سالن تو مجھ کو کھلا دو۔ تو بیوی نے، اس کو بھی سمجھ میں آیا کہ ٹھیک ہے، منطق تو صحیح ہے ان کی، دلیل مضبوط ہے ان کی، تو اس نے یہ کیا کہ ہانڈی اٹھائی اور اس میں سے سالن ان کی پلیٹ میں ڈالنے لگی، اور ہاتھ میں اس نے چمچہ رکھا کہ سالن کے ساتھ بوٹی آنے لگتی تو اس کو پیچھے ڈھکیل دیتی، کوئی بوٹی آ رہی ہے اس کو پیچھے کر دیتی۔ اب جب 2-4 دفعہ یہ حادثہ پیش آیا تو مولوی صاحب نے کہا، اللہ کی بندی،
جو خود سے آ رہی ہے اس کو تو آنے دو، جو خود سے آ رہی ہے اس کو آنے دو۔ تو وہ بھی مولوی صاحب کی بیوی تھی، سمجھ گئی کہ ان کی نیت پوری خراب ہے، تو اس نے ہانڈی الٹ دی، کہا کہ مولوی صاحب جب کھانا ہے تو کھا ہی لو، اس لیے کہ مرغی بھی خود سے ہی آئی تھی، ہم کوئی بلانے نہیں گئے تھے۔ یعنی اگر یہی دلیل ہے کہ جو خود سے آ رہا ہے اس کو آنے دو، تو مرغی کو بھی کوئی ہم دعوت نامہ دے کے بلانے نہیں گئے تھے، وہ بھی خود سے آئی تھی۔ تو علم اس لیے نہیں ہے کہ گنجائش پیدا کی جائے، علم اس لیے ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے اور وہ راستہ اختیار کرے جو راستہ اس کے لیے آخرت میں کامیابی کا راستہ ہو، اللہ کی بنائی ہوئی جنت تک پہنچنے کا راستہ ہو۔ علم والوں کو زیادہ ڈرنا چاہیے، جن کو دین کی سمجھ ہے انہیں زیادہ ڈرنا چاہیے، ان کو زیادہ عمل کرنا چاہیے، انہیں دوسروں سے بڑھ کر، دوسروں سے زیادہ بھلے کاموں میں مشغول رہنا چاہیے۔ یہ تو بیچ میں ایک بات آئی تو میں نے عرض کر دی۔ سنا یہ رہا تھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں اور ان کی جان کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ انگریز مجھ کو سولی پہ چڑھا سکتے ہیں، پولیس آ چکی ہے گرفتار کرنے کے لیے، انہی سے پوچھ رہے ہیں پولیس والے کہ مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہیں؟ اب ہم آپ ہوتے تو سمجھتے کہ جھوٹ بولنا تو بالکل جائز ہے، جھوٹ بولیے بچیے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا، یہ کیا کہ جہاں کھڑے تھے اس سے 4 قدم آگے بڑھ گئے اور ایسا جملہ کہا کہ پولیس والے بھی چکر میں آ گئے۔ 4 قدم آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ مولانا قاسم نانوتوی کو پوچھ رہے ہو نا، ابھی تو یہیں تھے، ابھی یہیں تھے جدھر وہ کھڑے ہوئے تھے 2 منٹ پہلے، اسی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ابھی تو یہیں تھے۔ پولیس والوں نے سمجھا کہ شاید ابھی 10-20 منٹ پہلے یہاں تھے اور کہیں چلے گئے، تو پولیس والے گئے ادھر ڈھونڈنے کے لیے، یہ ادھر سے غائب ہو گئے۔ اس وقت بھی جھوٹ نہیں کہا، کہا کہ ابھی تو یہیں تھے، 4 قدم آگے بڑھ گئے، کہا ابھی تو یہیں تھے۔ پولیس والے سمجھے کہ پہلے یہاں رہے ہوں گے، کہیں چلے گئے، ان کو کیا معلوم کہ یہ مولوی ہیں، اور مولوی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ذہانت کے آگے سب پانی بھرتے ہیں، مولوی سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مولوی کا دماغ ایسا بنایا ہے، مولوی کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اس پہ بھی ایک دلچسپ قصہ سن لیجئے۔ ہوا یہ کہ ایک یہودی تھا، یہودی ویسے ہی بہت ہی بری فطرت کے ہوتے ہیں، اس نے کوئی مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب سے انہوں نے اپنا کنواں جو ہے بیچا، مولوی صاحب نے ان سے کنواں خریدا، یہودی کا کنواں تھا اور مولوی صاحب نے خرید لیا۔ اب خرید لیا تو اس کے کچھ دن کے بعد یہودی نے ملاقات کی، اور یہودی ملاقات کر کے کہنے لگا کہ مولوی صاحب، اس کی دیکھیے بدتمیزی، اس کی دیکھیے، کہنے لگا کہ ارے میں نے آپ کو کنواں بیچا تھا، اس میں جو پانی ہے وہ تھوڑی بیچا تھا، میرا آپ کا سودا کس کا ہوا تھا؟ کنویں کا ہوا تھا، پانی کا تھوڑی ہوا تھا۔ وہ اپنا دماغ چلا رہا تھا کہ میں نے کنواں بیچا ہے، پانی تھوڑی بیچا ہے۔ اب ہم آپ ہوتے تو چکرا جاتے، لیکن مولوی صاحب تو مولوی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہاں ہاں بہت اچھا ہوا، میں تم کو ویسے ہی ڈھونڈ رہا تھا، اچھا ہوا تم مل گئے، اچھا ہوا تم سے ملاقات ہو گئی، تم نے کنواں بیچا تھا، پانی تھوڑی بیچا تھا، تو وہ جو پانی میرے کنویں میں ہے، یا تو وہ تم پانی لے کے جاؤ، یا اتنے دن سے جو پانی رکھے ہوئے ہو اس کا کرایہ ادا کرو۔ پانی تمہارا ہے، کنواں میرا ہے، تو میرے کنویں میں جو تمہارا پانی رکھا ہوا ہے اس کا کرایہ ادا کرو۔ اس یہودی نے بھی گھر جا کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی ہوگی اور سوچا ہوگا کہ آج کے بعد کسی مولوی صاحب سے بحث نہیں کرنی ہے، یہ ایسی قوم ہے جس کو ہرایا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ کو جو سنا رہا تھا، یہ سمجھا رہا تھا، وہ یہ کہ دیکھیے زبان کے یہ سب گناہ ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا،
یہ سب زبان کے گناہ ہیں، اور زبان کی یہ گناہ انسان کو دوزخ میں پہنچائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے جہنم کی آگ میں منہ کے بل گرانے والی چیز زبان کی کمائی ہے۔ اب عورتیں بھی زبان کا غلط استعمال کر رہی ہیں، مرد بھی غلط استعمال کر رہے ہیں، ہماری زبان سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے، یہ ہماری آخرت کی بربادی ہے۔ اور شیطان کی پسند یہ ہے کہ ہمیں انہی چیزوں میں لگائے رکھے۔ شیطان چاہتا ہے زبان ہماری خراب رہے، ذہن ہمارا خراب رہے، نگاہ ہماری خراب رہے۔ یہ سب شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ اب کوئی انسان سوچے شیطان کے نقش قدم کیا ہیں، شیطان کے پھیلائے ہوئے جال کیا ہیں؟ یہی سب، زبان کا غلط استعمال، نگاہ کا غلط استعمال، دل دماغ کا غلط استعمال، بے حیائی کے کام، نشے کے کام، بدکاری کے کام، یہ سب شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں۔ اور اس میں سے اگر کسی ایک جال میں بھی انسان پھنس گیا وہ تباہ ہوا، برباد ہوا۔ آج کل لوگ گناہ کو ہلکا سمجھنے لگے، معمولی سمجھنے لگے، حالانکہ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ گناہ چھوٹا بھی ہو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ تو ایک چنگاری ہے، یہ چھوٹی سی چیز ہے۔ انسان کہتا ہے یہ چھوٹا گناہ ہے، ارے چھوٹا گناہ بھی چنگاری کی طرح ہے کہ جو اگر جلانے پہ آ جائے گی آپ کا پورا گھر جلا دے گی۔ آگ لگتی ہے کبھی کبھی ایک چنگاری سے لگ جاتی ہے، ایک چنگاری سے آگ لگی اور اتنی بڑھ گئی اور پھیل گئی کہ پورا گھر جلا دیا، پورا محلہ جلا دیا۔ تو گناہ کو ہلکا مت سمجھیے، چھوٹا مت سمجھیے، یہ مت سمجھیے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، میری زندگی میں گناہ ہے تو کیا ہوا، اللہ تو بخشنے والا ہے۔ نہیں، انسان کو ہر وقت ڈرنا چاہیے، کب موت آ جائے گی، کب اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑ جائے گا، کب اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوگی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اگر گناہ کے ساتھ گئے اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی، اللہ کے ہاں گناہ کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ کے بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی۔ کوئی چیز اللہ کی نگاہ سے چھپی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ خوش گمانی میں مت رہیے، غلط فہمی میں مت رہیے، احمقوں کی جنت میں زندگی مت بسر کیجیے۔ لوگ سمجھتے ہیں ابھی تو عمر پڑی ہے توبہ کر لیں گے، لوگ خیال کرتے ہیں کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، اگر ایک آدھ دو گناہ بھی کر لیا تو کیا ہوا؟ نہیں، آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی آدمی بڑی اچھی اچھی غذائیں کھا رہا ہے، کاجو بادام کھا رہا ہے، اچھے اچھے گوشت کے پکوان کھا رہا ہے، یعنی طاقتور غذائیں وہ استعمال کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا زہر بھی کھاتا ہے، معمولی سا زہر، اور پھر وہ یہ سوچے کہ اتنی سب طاقتور غذائیں تو میں کھا رہا ہوں، تھوڑا سا زہر بھی کھا لیا تو کیا ہوا؟ اگر یہ سوچ ہے اس کی تو طاقتور غذائیں اسے بچا نہیں پائیں گی، وہ تھوڑا سا زہر اس کو قبرستان پہنچا دے گا، وہ معمولی سا زہر اس کی موت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح سمجھیے کہ جیسے ہماری جان کو زہر سے نقصان ہے، ویسے ہی ہمارے ایمان کو گناہ سے نقصان ہے۔ جیسے ہماری جان کو زہر سے نقصان ہے، ویسے ہی ہمارے ایمان کو معصیت اور گناہ سے نقصان ہے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف پیدا کیجیے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہے، کتاب میں کہیں جا رہے تھے، سفر میں تھے، ایک جگہ سے گزرنے لگے، ایک درخت تھا وہاں سے گزر رہے تھے، بس اچانک وہاں پہنچ کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔
اب لوگ حیران جو ان کے ساتھ جا رہے تھے، جلدی جلدی گئے۔ دیر کے بعد ان کو ہوش آیا۔ جب ہوش میں آئے تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہو گئی، اچانک آپ بے ہوش ہو گئے؟ تو ان بزرگ نے جو بات کہی وہ ہم کو سننی چاہیے۔ فرمانے لگے کہ آج سے 30 سال پہلے مجھ سے اس درخت کے نیچے ایک گناہ ہو گیا تھا۔ آج جب یہاں سے گزرنے لگا وہ گناہ مجھ کو یاد آ گیا اور اتنا صدمہ ہوا اور اللہ کا ایسا خوف کہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ غور کیجئے، ایک گناہ ہو گیا وہ بھی 30 سال پہلے، لیکن احساس اتنا ہے کہ اس کو یاد کر کے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے زمین پہ گر گئے، ہوش و حواس جاتے رہے۔ آج گناہ ہمارے لیے اتنے معمولی کہ جیسے ناک پہ کوئی مکھی بیٹھی تھی ہم نے اڑا دیا۔ ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ گناہ ہم کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ میں ابھی 2-3 دن پہلے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھ رہا تھا۔ عجیب بات ایک سناؤں ان کی میں۔ علامہ انور شاہ کشمیری اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے بارے میں کہا گیا 500 سال میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، 500 سال میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا۔ جب وہ سبق پڑھاتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سمندر ہے جس کی موجیں ابھرتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ نے حافظہ اتنا مضبوط دیا تھا، کوئی کتاب پڑھ لیتے تھے ہمیشہ کے لیے دماغ میں محفوظ۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے مولانا حبیب الرحمن صاحب۔ اس زمانے میں کہیں کسی جگہ آگ لگی تھی اور کوئی بڑی لائبریری جل گئی، ساری کتابیں جل گئیں۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت سنا آپ نے وہ لائبریری کو آگ لگ گئی، کتب خانے کو ساری کتاب جل گئی، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو مولانا حبیب الرحمن صاحب نے کہا کہ ہاں نقصان تو بہت بڑا ہوا میرے بھائی، لیکن اگر ہمارے دیوبند کی لائبریری کو آگ لگ جائے اور سب کتاب جل جائے تو مجھ کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو اس آدمی کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگا حضرت کتب خانہ جل جائے گا اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کہنے لگے کہ اس لیے فرق نہیں پڑے گا کہ ہمارے ہاں علامہ انور شاہ کشمیری ہیں، ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہے کہ جو کتاب انہوں نے پڑھ لی سب ان کو یاد ہے۔ اگر کتب خانہ جل جائے گا وہ اپنے حافظے سے ساری کتاب پھر لکھا دیں گے۔ اتنا زبردست حافظہ تھا۔ آج تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے، صبح کیا کھایا تھا دوپہر کو یاد نہیں، دوپہر کو کیا کھایا تھا شام کو یاد نہیں، امام صاحب نے عشاء میں کون سی سورہ پڑھائی یاد نہیں۔ اور ان کے حافظے کا عالم دیکھیے، خود کہتے تھے کہ سرسری بھی اگر کوئی چیز پڑھ لیتا ہوں تو 40 سال تک یاد رہتی، اتنا اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ اب سنیے، جو سنانا تھا وہ یہ حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا تقوی عطا کیا تھا یہ سنانا ہے۔ علم حاصل کرنے میں اتنے مشغول تھے، نکاح نہیں فرمایا تھا، اچھی عمر آ گئی، شادی کا ارادہ بھی نہیں تھا، پڑھنے میں اتنے مشغول رہتے تھے، پڑھانے میں اتنے مشغول رہتے تھے، لیکن ان کے بڑوں نے سوچا کہ اگر نکاح نہیں ہوا، یہ ہجرت کر کے کہیں مکہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے، ہمارے یہاں بڑا نقصان ہو جائے گا، تو اس لیے شادی کر دیں تاکہ پیروں میں زنجیر پڑ جائے۔ خاتون آ جاتی ہے تو وہ 100 پیروں کی ایک پیر ہوتی ہے، خاتون جو ہے وہ سب کا حکم ایک طرف، اس کی رائے ایک طرف۔ پیر صاحب جو ہیں وہ باہر بیچارے مریدوں کے پیر ہیں، گھر میں جاتے ہیں وہ خود مرید بن جاتے ہیں، تو پیران پیر گھر میں ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو سوچا کہ ان کی شادی کرا دیں گے تو یہ یہیں رہیں گے، بہت اصرار کیا گیا، حالانکہ تیار نہیں تھے، لیکن ان کے اساتذہ نے بھی کہا، تب انہوں نے نکاح فرما لیا۔ اب نکاح ہو گیا،
ایک دن گھر تشریف لائے، یہ سنانے کی چیز تھی۔ گھر آتے تھے تو اجازت لے لیتے تھے کہ کہیں کوئی دوسری عورت بھی نہ ہو گھر میں۔ وہ ایک دن آئے تو اجازت لی، گھر کے اندر حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب جو محتمم تھے دارالدیوبند کی، ان کی والدہ بھی آئی ہوئی تھی، ان کی والدہ بھی گھر میں تھی، ان کی اہلیہ بھی تھی۔ اہلیہ کے ذہن میں نہیں رہا کہ یہ خاتون بھی بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے اجازت دے دی کہ آ جائیے۔ اب وہ جیسے ہی اندر آئے تو ان پر نظر پڑی، وہ جو دوسری خاتون تھیں حضرت مولانا قاری طیب صاحب کی والدہ، ان پہ نظر پڑ گئی تو استغفار پڑھ کر وہ فوراً واپس ہو گئے، اور اہلیہ سے بہت ناراض ہوئے کہ تم نے مجھ کو اجازت دے دی، میں آ گیا، ان پر نظر پڑ گئی۔ ظاہر ہے نظر کیسی پڑی ہوگی، بس آئے، ایک اچٹتی ہوئی نظر پڑ گئی، فوراً وہ واپس ہو گئے۔ لیکن احساس اتنا ہوا کہ درس کے حلقے میں اپنے شاگردوں سے کہا کہ کل اچانک مولانا قاری طیب صاحب کی والدہ پر میری نگاہ پڑ گئی، جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک کسی عورت پر نگاہ نہیں پڑی تھی، اور جب سے یہ واقعہ ہوا ہے مجھ کو بے چینی ہے، میری روح تڑپ رہی ہے۔ اندازہ کیجیے، ایک ہلکی سی نظر پڑ گئی، وہ بھی اس وجہ سے پڑ گئی کہ آ گئے، اجازت لے کے داخل ہو گئے، اہلیہ کو خیال نہیں رہا، اور ایک نظر پڑ گئی اور فوراً واپس ہو گئے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک تو ان کا یہ حال ہے کہ جب سے شریعت کے مکلف ہوئے ہیں نگاہ کی ایسی حفاظت ہے، اور ایک معمولی سا واقعہ ہو گیا تو اس کا اتنا احساس ہے۔ اب اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیے کہ موبائل پہ نہ جانے کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں، دل میں خیال بھی نہیں کہ یہ سب حرام ہے، یہ سب ناجائز ہے، یہ ہمارے دل کی دنیا اجاڑ دینے کا ذریعہ ہے۔ فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، عورت خبر سنا رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، سب ناجائز بات ہے، نگاہ کی خیانت ہے، لیکن ہم کیے جا رہے ہیں، اس کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو ہلکا معمولی خیال کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، گناہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، تباہ کر دینے والی چیز ہے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا چاہیے۔ نفس اور شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کو برائیوں کی طرف لے جائیں، اور نفس اور شیطان کے وار سے بچنے کا ذریعہ ہے جو قرآن میں سکھایا گیا، نماز۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہی مضمون عرض کر رہا تھا کہ تہجد کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تہجد پڑھیں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا، نفس کچلا جائے گا اور زبان سے درست بات نکلے گی۔ دوسری طرف کہہ رہے ہیں نماز بوجھ ہے، یعنی نماز کے ذریعے انسان کے اندر تبدیلی آئے گی۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، مطلب جماعت سے نماز پڑھو۔ کتنے لوگ ہیں یہاں گاؤں میں بھی ایسے ہوں گے کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ لے رہے ہیں یا نمازی غائب کر دے رہے ہیں؟ نہیں، باجماعت نماز پڑھیے۔ مسافر کے لیے، مریض کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جماعت، مسجد کی جماعت نہ ملے، گھر میں پڑھ لے۔ مسافر کو بھی چھوٹ دی گئی، مریض کو بھی چھوٹ دی گئی۔ کوئی اور آدمی ایسا ہے جس کو کوئی شرعی عذر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم صحت مند ہیں، ہم مقیم ہیں، اس کے بعد نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جا رہے ہیں، گھر ہی میں مصلی بچھا کے پڑھ لیا، غلط ہے۔ آج کل بہت سے لوگوں نے یہ مزاج بنا لیا ہے، پڑھے لکھوں نے بھی بنا لیا ہے، علم والوں نے بھی بنا لیا ہے کہ بس نماز کا وقت ہوا، پڑھنی ہے، چلیے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، بس نماز پڑھ لی، 2 رکعت 4 رکعت، چھٹی ہو گئی۔ نہیں، شریعت نے ہم کو پابند کیا ہے کہ ہم مسجد میں جائیں، باجماعت نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ جو مسجد کی نورانیت ہے، جو مسجد کی جماعت کی عظمت ہے، جو اس کی برکت ہے، گھر میں نہیں حاصل ہوگی۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا
کہ ان کی نماز چھوٹ گئی، جماعت سے نماز چھوٹ گئی، قضا نہیں ہوئی، جماعت سے نماز چھوٹ گئی، تو انہوں نے نماز کو دہرایا اور ایک دفعہ نہیں دہرایا، 27 مرتبہ دہرایا، اس لیے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ انفرادی نماز پڑھنا جماعت کی نماز انفرادی نماز سے 27 گنا زیادہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی الگ علیحدہ آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں جماعت کی نماز 27 گنا بہتر ہے۔ تو یہ حدیث ان کے ذہن میں تھی، تو اس لیے انہوں نے ایک نماز کو 27 دفعہ پڑھا کہ وہ برکت حاصل ہو جائے، جماعت کی نماز والی برکت۔ نماز پڑھ کے سو گئے، لیٹے، نیند لگ گئی۔ خواب میں ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ آپ نے نماز 27 مرتبہ تو پڑھ لی، لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ یعنی جو مسجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہے، جب امام کہتا ہے وَلَلضَّالِّينَ آمین، تو اس پر اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اس طرف اشارہ کیا کہ آپ نے ایک نماز 27 دفعہ پڑھ لی، لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ ہم لوگ کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ فجر کی نماز گھر میں پڑھ لو، عصر کی نماز گھر میں پڑھ لو، عشاء کی نماز گھر میں پڑھ لو، اور پھر اسی راستے سے شیطان یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ نماز ہی مت پڑھو، غفلت میں ڈال دیتا ہے، سست بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو آدمی نماز میں کمزور ہوگا اس کے اوپر شہوتوں کا حملہ ہو جائے گا، نفس کا غلبہ ہو جائے گا۔ قرآن میں آیا ہے، نبیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ارشاد ہے کہ نبیوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آ گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور لذتوں کے پیچھے چل پڑے، نفسانی چاہتوں کے پیچھے چل پڑے، یہ سب دوزخ کے گڑھے میں جائیں گے۔ اب دو بات ہے، پہلی بات نماز کو ضائع کیا، دوسری بات نفسانی چاہتوں کے پیچھے چل پڑے۔ دونوں کو ملا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو نماز چھوڑے گا اس کے اوپر شہوتیں غالب آ جائیں گی، نفس کی چاہتیں غالب آ جائیں گی۔ نماز کو ضائع کرنا اپنے آپ کو بری باتوں میں مبتلا کر لینا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، نماز با جماعت کا اہتمام کیجیے، کرو گے انشاءاللہ؟ نماز مسجد میں پڑھو، جماعت سے پڑھو، تھوڑی زحمت اختیار کرو، تھوڑی پریشانی آئے، بارش ہے، کیچڑ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، جھیل لو۔ آج کل ٹھنڈک کا موسم ہے، شیطان نسخہ سکھائے گا کہ بہت ٹھنڈی ہے مت جاؤ۔ ارے ٹھنڈی ہے تو کیا ہوا، جانا ہے۔ شیطان سکھائے گا بہت گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، ظہر گھر میں پڑھ لو۔ نہیں، شیطان سے ہم کہیں کہ یہ جتنی گرمی ہے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرمی والی ہے۔ یہ آج دوپہر میں جتنی گرمی ہے، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے، اس لیے مسجد میں جانا ہے، جا کے باجماعت نماز پڑھنی۔ پھر نماز کے ساتھ سنتوں کے ساتھ نماز پڑھیے۔ قرآن میں آیا ہے یقیمون الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو یا نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں قرآن میں نہیں آیا، آپ قرآن پڑھ جائیں، نماز پڑھتے ہیں یہ نہیں آیا ہے، نماز قائم کرتے ہیں یہ بات آئی ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب اچھی طرح نماز پڑھنا، سنتوں کے مطابق نماز پڑھنا، دھیان لگا کے نماز پڑھنا، نماز میں پوری طرح دل کو حاضر رکھنا، نماز پڑھنا اچھی طرح پڑھنا، یہ ہے یقیمون الصلاۃ۔ یہ نہیں جلدی جلدی نماز پڑھ لی، بوجھ تھا اتار دیا، نہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ اکبر نماز شروع کی اور پورا گونے گاؤں ٹہل رہے ہیں،
ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، سبحان اللہ کہ چچا کے کھیت میں کیا ہو رہا ہے، انا للہ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب نہیں. یہی ہماری اللہ اکبر اور اس کے بعد غائب ہو گئے. ہمارے ابا حضور کہتے تھے ہم لوگوں کی نماز ایسی ہے کہ گئے رکوع میں اور وہ 5 کا ڈالر جیب سے گرا اور ذرا ٹہلتا ہوا بازو والے کی طرف جانے لگا تو ہم نماز میں کھانستے ہیں. یہ بازو والے کو تنبیہ ہے، خبردار دیکھنا بھی مت میرا ہے. اس کو نصیحت ہے بازو والے کو کہ اگر تم نے دیکھا سمجھ لو تم کو سبحان اللہ چچا کے کنویں میں ڈال دوں گا. یہ اس کو تنبیہ ہے بازو والے. ارے نماز میں انسان حاضر رہے، اللہ تعالیٰ کا استحضار رہے، دل موجود رہے، اللہ کی طرف دھیان رہے. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے، سفر میں بھی ہوتے تھے، باجماعت نماز پڑھتے تھے، کوشش کرتے تھے. اب ایک دن ٹرین سے سفر ہو رہا تھا، پلیٹ فارم پہ اتر گئے، جو ساتھ میں تھے ان کو بھی کہا چلو نماز پڑھو باجماعت. اب حضرت امام بنے، اللہ اکبر، پیچھے ان کے مرید ان کے ساتھی وہ اللہ اکبر، وہ بھی نماز شروع. ابھی نماز شروع ہوئی تھی کہ ٹرین نے سیٹی دے دی. ٹرین کی سیٹی کتنی زوردار ہوتی ہے، اور یہ وہیں موجود ہیں ٹرین کے پاس. اب جو پیچھے تھے مریدین وہ تو سب ہم ہی لوگوں کے جیسے تھے، انہوں نے سیٹی سنی تو کہا کہ پیر صاحب پڑھیں نماز، ہم تو چلے ٹرین میں اور ہمارا سامان بھی چلا جائے گا، ٹرین چلی گئی تو بڑا پریشانی ہوگی. سب نیت توڑ کے بھاگ گئے اور حضرت نماز میں رہے، نماز پڑھا رہے تھے، پڑھاتے رہے. ٹرین چل بھی پڑی، حضرت نمازی میں، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ ٹرین چلی اور اس میں کچھ خرابی ہو گئی اور رک گئی، اور اطمینان سے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. اب جب فارغ ہوئے اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سارا میدان صاف ہے، ایک بھی مقتدی نہیں، ایک بھی مصلی نہیں، پیچھے کوئی نہیں، اکیلا امام. نرغے میں کافروں کے اکیلا حسین ہے، تو اکیلے امام رہ گئے. اب وہ لوگ آئے سب جلدی سے جب ٹرین رک گئی اور آ کے معافی مانگنے لگے، حضرت ہم سے گستاخی ہو گئی، اور وہ ٹرین نے سیٹی دے دی تھی، آواز سنی، ہم لوگ سب ڈر کے چلے گئے. اب حضرت کی بات سنیے، جب وہ عذر پیش کرنے لگے تو حضرت نے کیسی بات کہی. حضرت نے فرمایا کہ اگر میں بھی ٹرین کی سیٹی سن لیتا تو میرا بھی وہی حال ہوتا جو تمہارا ہوا. مطلب یہ کہ نماز میں اتنے مشغول تھے کہ اتنی زور کی آواز بھی ان کو سنائی نہیں دی، ایسی نماز پڑھ رہے. اور یہ میں کوئی صحابہ کے دور کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ ہمارے دور کے قریب کے بزرگ ہیں، اور نماز میں اتنے مشغول. نماز اتنی پیاری نماز اللہ سے مانگنی چاہیے. یاد رکھیے اگر ہماری نماز اچھی ہو جائے گی ہماری ساری زندگی اچھی ہو جائے گی. نماز تربیت ہے، نماز تربیت ہے. یاد رکھیے نماز اگر ہماری درست ہوگی نگاہ کا دیکھنا درست ہو جائے گا، زبان کا بولنا درست ہو جائے گا. نماز پڑھیے اور جی لگا کے پڑھیے، نماز پڑھیے اور سنت نوافل کے اہتمام کے ساتھ پڑھیے. یہ نہیں کہ فرض پڑھا اور غائب. عجیب ہمارا حال ہو گیا، ایک دم آخر میں چاہیں گے کہ مسجد میں پہنچیں اور جیسے ہی نماز ہوئی سب سے پہلے چاہیں گے کہ غائب ہو جائے. امام صاحب اگر ذرا لمبی دعا مانگ دیں تو اس سے بھی پریشانی. ذرا لمبی دعا ہو گئی تو باہر نکلتے نکلتے کوئی نوجوان ضرور پوچھے گا امام صاحب کچھ پریشانی آ گئی ہے کیا، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے، بہت لمبی دعا فرما رہے ہیں. ارے وہ دعا بھی ذرا سے لمبی ان کو مشکل ہو رہی ہے. سنت غائب، نفل غائب نہیں. سنت پڑھیے، نفل پڑھیے، جتنا ہو سکے مسجد میں رہنے کی کوشش کیجیے. آج کل حال یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں وہ بھی مسجد میں نہیں رہ رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ چلیے جوان نہیں ہے، بزرگ لوگ بیچارے کوئی ٹھکانہ نہیں تو مسجد میں ہی رہ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں. اب بزرگوں نے بھی نیا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے کہ مسجد سے غائب، اور جا کے ہوٹل پہ بیٹھیے اور پھر دیکھیے موبائل اور پوچھئے کہ کیا ہو رہا ہے ادھر، چین میں کیا ہو رہا ہے، جاپان میں کیا ہو رہا ہے، ترکستان میں کیا ہو رہا ہے. ارے تمہاری عمر یہ ہے کہ ترکستان نہیں قبرستان کا خیال کرو. وہ چین جاپان کا تم سے کیا لینا دینا، یہ دیکھو کہ اب جانا ہے قبر میں، وہاں کے لیے کیا تیاری ہے.
ہمارے پاس وہاں کے لیے کیا انتظام ہے؟ مسجد میں زیادہ وقت رہیے، جو نوافل ہیں جیسے تہجد ہے پڑھا کیجئے، اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں رات کے آخری حصے میں، جب گئے گھر پہ سونے کے لیے اس وقت 2-4 رکعت پڑھ لیجئے، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 6 رکعت پڑھ لی، 8 رکعت پڑھ لی تہجد کی نیت سے، تہجد ہو جائے گی۔ یہ مسئلے کی بات آپ کو سکھا رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جب سو کر اٹھیں جب پڑھیں گے تو تہجد نہیں۔ اگر آپ گئے 10 بجے گئے 11 بجے گئے 12 بجے گئے، آپ نے 4 رکعت پڑھ لی تہجد کی نیت سے، پھر سو گئے تو تہجد کی نماز آپ کی ہو گئی۔ بہتر یہی ہے کہ انسان آخر حصے میں اٹھے رات کے اور تہجد پڑھے، بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں کر پا رہا ہے تو کم سے کم سونے سے پہلے پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ باوضو سوئے اور سونے سے پہلے 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھ لے، تہجد ہو گئی۔ صبح فجر کے بعد تھوڑی دیر ذکر اذکار کرے مسجد میں، اشراق کا وقت آ جائے اشراق پڑھ لے۔ اپنے کام پہ جانے کے لیے نکلنے لگا 8 بجے 8:30 بجے 9 بجے 2 رکعت پڑھ لے، چاشت کی نماز ہو گئی۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لے، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لے، اوابین کی نفل ہو گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب نفل نمازیں ہیں، اوابین کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، تہجد کی نفل پڑھا کیجئے۔ نوافل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ملتی ہے۔ پھر ایسے بھی 2 رکعت پڑھ لی آپ نے صلاۃ الحاجت، حاجت کی نماز، 2 رکعت پڑھ لی توبہ کی نماز، 2 رکعت پڑھ لی شکر کی نماز، 2 رکعت پڑھ لی استخارے کی نماز۔ نوافل پڑھیے، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے، نزدیکی ملتی ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، نفل نماز سب غائب۔ سنت میں بھی کاٹ کسر، اور فرض میں بھی چاہیں گے کہ امام صاحب پہلی رکعت میں پڑھ دیں سورہ اخلاص اور دوسری میں پڑھ دیں سورہ فلق، اور بس چھٹی ہو جائے۔ ذرا لمبی قرأت ہم کو دشواری، ذرا لمبی دعا ہم کو دشواری۔ یہ سب علامت ہے اس بات کی کہ ہمارا دل آخرت کی طرف سے ہٹ رہا ہے، دنیا کی طرف جھک رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے ارادہ کرو کہ نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ پورے گاؤں کے لوگ اس کی پابندی کریں، جوان ہوں بوڑھے ہوں، پڑھے لکھے ہوں بے پڑھے لکھے ہوں، سب کوشش کیجیے اور نماز سیکھیے۔ میں نے دیکھا بعض ہمارے بوڑھے جو حضرات ہیں نماز پڑھتے ہوئے اندازہ ہوا کہ نماز سیکھی نہیں ہے، نماز آ نہیں رہی ہے، ان کو کیا پڑھنا ہے ان کو پتہ نہیں۔ سیکھیے، کوئی غلط بات نہیں، عمر ہو گئی کوئی بات نہیں، اب سیکھ لیجیے۔ جب کھڑے ہوں گے تو کیا پڑھنا ہے، جب رکوع میں جائیں گے تو کیا پڑھنا ہے، جب سجدے میں جائیں گے تو کیا پڑھنا ہے، جب بیٹھیں گے اتحیات میں تو کیا پڑھنا ہے، یہ سب سیکھیے۔ ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی سیکھیں، نماز سیکھنی چاہیے اور ہمارے علماء کو نماز سکھانی چاہیے۔ ہم لوگ جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی اور تقریریں کر دیتے ہیں، جو موٹی موٹی بات ہے وہ سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ وضو کا طریقہ سکھائیے، نماز کا طریقہ بتائیے، نماز میں کیا پڑھنا ہے وہ بتائیے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں اتحیات یاد نہیں ہیں، کتنی ہماری بہنیں ہیں اتحیات ان کو یاد نہیں ہیں۔ 60 سال عمر ہو گئی، نماز پڑھے جا رہے ہیں، اتحیات یاد ہی نہیں ہے۔ تو جو قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، یاد ہی نہیں ہے۔ سیکھیے نا، امام صاحب سے کہیے کہ مجھ کو اتحیات نہیں آتی ہے، روز ایک ایک ٹکڑا سکھا دیجیے اور یاد کیجیے۔ آپ کے پاس تو وقت ہی وقت ہے، سیکھیے۔ اچھا، بڑے بوڑھوں سے کہیے کہ سیکھیے تو کہہ دیتے ہیں کہ بوڑھا طوطا پڑھتا نہیں، مثل بیان کرتے ہیں، بوڑھا طوطا اس کو یاد نہیں ہوتا۔ یہی بوڑھا طوطا گھر میں نوٹ خوب گنتا ہے، لیکن جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو کہتا ہے بوڑھا طوطا پڑھتا نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندے، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، سیکھیے۔ دیکھیے آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر تھے، عمر بھی اچھی خاصی آ چکی تھی۔ اس عمر میں ان کو کہا گیا کہ جاؤ اور حضرت خضر سے علم حاصل کرو۔
تو حضرت موسیٰ اس عمر میں گئے علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور نشانی بتائی گئی تھی کہ اپنے ساتھ مچھلی لے لو، جہاں مچھلی زندہ ہو جائے گی وہیں حضرت خضر سے ملاقات ہوگی۔ مچھلی لے کے چلے اور ایک جگہ وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی اور وہیں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ نشانی بتائی گئی تھی اور ان سے علم حاصل کرنے کی تاکید ہوئی کہ جاؤ علم حاصل کرو، اور گئے اور علم حاصل کیا۔ عمر اچھی تھی، کوئی بچپنا نہیں ہے ان کا، کوئی جوانی نہیں ہے ان کی۔ 40 سال کی عمر میں تو نبوت ہی ملتی ہے، اس کے بعد کتنے سال گزر چکے ہوں گے تب یہ حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عمر ہو گئی ہے اب کیسے میں پڑھوں، نہیں، جس عمر میں بھی ہو علم حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ پھر گئے اور سیکھا، جو بات نہیں سمجھ میں آئی اس کو پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آپ پڑھیے کہ کیا کیا انہوں نے سیکھا، حضرت خضر سے کیسی تعلیم حاصل کی۔ تو میرے بھائی، ہم سب سیکھنے والے بنے، ذکر کرنے والے بنے۔ یاد رکھیے، نماز سیکھنے کی چیز ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا علامہ انور شاہ کشمیری کا، کتنے بڑے عالم تھے۔ 500 سال میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا، بھلا بتائیے۔ لیکن ان کے تذکرے میں یہ بات ہے کہ ان کے پیر تھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی۔ ان کی خدمت میں یہ گئے اور جا کر عرض کیا کہ حضرت مجھ کو نماز پڑھنا سکھا دیجئے، نماز پڑھنا سکھا دیجئے۔ بھلا بتائیے، اتنے بڑے عالم ہیں اور جا کے پیر صاحب سے کہہ رہے ہیں مجھ کو نماز پڑھنا سکھا دیجئے۔ مطلب یہ کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے، عظمت ہے دل میں، کہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی نماز آ جائے، وہ نماز آ جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم لوگ جس سلسلے میں ہیں، یعنی نقش بندی رحمانی مجددی سلسلہ، ہمارے سلسلے میں ایک بزرگ قریب میں گزرے ہیں، کوئی 60-70 سال پہلے، حضرت مولانا فضل اللہ صاحب کے خلیفہ تھے، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب۔ آپ کو بتاتا ہوں، حیرت ہو جائے گی آپ کو۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے مسجد میں، ذکر اذکار میں مشغول ہیں، پھر اشراق کی نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر گزری تو چاشت کی نماز شروع کی۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے مشغول ہو جاتے تھے، محو ہو جاتے تھے کہ ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا تھا، ان کی اشراقی نہیں پوری ہوتی تھی، وہ اشراق کی نماز میں ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ اچھا، جب ظہر کا وقت آ جاتا تھا تو کوئی ان کو متوجہ کرتا تھا کہ نماز کا وقت ظہر کا آ گیا ہے، پھر وہ جلدی سے اپنی نماز پوری کر کے فرض نماز میں شامل ہوئے۔ تو کسی نے کہا کہ عجیب بات ہے، آپ تو ایسے اشراق کی نماز اتنی لمبی پڑھتے ہیں کہ ظہر کا وقت آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو خانہ کعبہ اپنی سب تجلیوں کے ساتھ نگاہ کے سامنے آ جاتا ہے، اس پہ جو انوار اتر رہے ہیں، جو برکتیں اتر رہی ہیں، وہ مجھ کو دکھائی دینے لگ جاتی ہیں، اور ان کو دیکھنے میں اتنا مگن ہو جاتا ہوں کہ خیال ہی نہیں ہوتا ہے کہ کہاں ہوں، کس حال میں ہوں۔ آپ غور کیجئے کیسی نماز ہے۔ ہم لوگوں کو بھی نماز اچھی بنانی چاہیے، نماز کا اہتمام کرنے کی عادت ڈالیے، ایک نماز بھی قضا مت ہونے دیجیے، اور خدا نخواستہ جماعت آپ چھوڑ دیتے ہیں، آج سے تہیہ کر لیجئے کہ بعد جماعت نماز پڑھنی ہے، اور جو بہنیں ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھیں، وقت پر پڑھیں۔ یہ نہیں کہ اذان ہو گئی، وقت نکلا جا رہا ہے، کام میں لگی ہیں، بکواس میں لگی ہیں، بات میں لگی ہیں، نہیں، وقت پہ نماز۔ اور مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں سے پوچھیں نماز تم نے وقت پہ پڑھی؟ شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی سے پوچھے آج تم نے پوری 5 نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اسی وقت شوہر پوچھے گا جب خود پڑھ رہا ہے۔ ہاں، اسی لیے نہیں پوچھتے ہیں، اس لیے کہ پوچھیں گے تو وہ پلٹ کے کہے گی وہ بھی پرانے زمانے والی تھوڑی ہے کہ صرف سنتی رہے گی، وہ بھی آج کے دور کی ہے۔ پوچھیں گے تم نے پڑھی تو کہے گی کہ ہاں، جب آپ فجر پڑھ رہے تھے تب میں بھی پڑھ رہی تھی۔ جی ہاں، معلوم ہوا کہ حضرت
لحاف میں قیلولہ فرما رہے تھے، تو کہے گی کہ آپ نے جہاں پڑھی ہم نے بھی وہیں پڑھی۔ آج کل کی بیویاں بھی کوئی وہ پرانے زمانے والی تھوڑی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہاں کچھ کہہ لیا تو بیچاری کان دبا کے سن لیتی تھی۔ آج تو ادھر سے اگر جائے گی رائفل کی گولی تو ادھر سے آئے گا بم کا گولا، توپ کا، وہ آپ کے اوپر۔ جی ہاں، آج کل حالات درست نہیں ہیں۔ اگر آپ نے کچھ کہا آپ کی خیریت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے شوہر ہیں، نہیں، آج کل حالات نازک ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، ہر گھر میں جو ہے آپس میں تکرار۔ اور اسی لیے شوہروں نے بھی ایک راستہ ڈھونڈ لیا ہے، عافیت کا راستہ، وہ یہ کہ سمعنا واطعنا، بس ہم نے سنا، ہم اطاعت کریں گے۔ بس انہوں نے بھی سمجھ لیا عافیت اسی میں ہے، ساری خیر اور بھلائی اسی میں، سنیے اور اطاعت کیجیے۔ ماشاءاللہ اتنے سعادت مند شوہر میں دیکھتا ہوں کہ بیویاں کہیں کہ بیٹھ جاؤ تو یہ لیٹ جاتے ہیں، ایسے سعادت مند ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں، پہلے ہوتا تھا سعادت مند اولادیں ہوتی تھی، کہتے تھے لوگ یہ سعادت مند اولاد ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والی۔ اب ماشاءاللہ سعادت مند شوہروں کی جماعت پیدا ہو گئی۔ یہ سعادت مند شوہر ہیں بیویوں کی کامل اطاعت کرنے والے، ایسے کہ وہ حکم دے تو اس سے آگے کا یہ کام کر کے دکھائیں گے ماشاءاللہ۔ تو ایسا وقت بھی آ گیا۔ گھر میں پوچھئے، شوہر بن کے رہیے ذرا، شوہر کو شوہر کی طرح رہنا چاہیے، نرمی کرے، رعایت کرے، لیکن ساتھ میں ذرا تاکید بھی کیا کرے، ذرا تنبیہ بھی کیا کرے، نماز کا بھی پابند بنائے، خود بھی فجر کے لیے اٹھے، بیوی کو بھی اٹھائے، خود بھی تہجد پڑھے، بیوی کو بھی عادت ڈلوائے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس مرد پر، اس شخص پر رحمت نازل فرمائے، رحم کرے جو تہجد کے لیے خود اٹھتا ہے پھر اپنی بیوی کو جگاتا ہے۔ بیوی نہیں جاگتی ہے، پانی کے چھینٹے مارتا ہے کہ اٹھو نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا اللہ اس بیوی پر رحم کرے جو تہجد کے لیے اٹھتی ہے پھر اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ شوہر نہیں جاگتا تو پانی چھڑکتی ہے کہ اٹھیے نماز پڑھ لیجیے۔ تہجد کے لیے کہا، فجر کے لیے نہیں، تہجد کے لیے فرمایا۔ اور دعا دی، شوہر کو بھی دعا دی، بیوی کو بھی دعا دی، اس کو بھی رحم کی دعا، اس کو بھی رحم کی دعا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کسی گھر میں میاں بیوی تہجد کی پابندی کر رہے ہیں تو رحمت کی دعا حضور کی زبان سے نکلی ہوئی شوہر کے لیے بھی ہے، بیوی کے لیے بھی ہے۔ اور جب حضور کی دعا مل جائے گی تو اس گھر میں سکون ہی سکون ہوگا، خیر ہی خیر ہوگی، بھلائی ہی بھلائی ہوگی، خوشگوار زندگی ہوگی۔ اور اگر نہیں پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی غائب، فجر بھی غائب، تو پھر کیا ہوگا؟ ناخوشگواری ہوگی۔ ہمارے فقہا نے لکھا ہے جو آدمی گھر سے 2 رکعت سنت پڑھ کے فجر کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، اس کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا اور اس کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ یہ فائدہ بتایا ہے، گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا اور حسن خاتمہ کی دولت ملے گی۔ اب یہ جو گھر میں جنگ چھڑی ہوئی ہے ہمیشہ، وہ اسی لیے ہے، نماز پڑھتے ہی نہیں، فجر کی نماز غائب۔ فجر کی نماز میں شوہر بھی آرام فرما رہا ہے، بیوی بھی آرام فرما رہی ہے، 9 بجے 10 بجے اٹھ رہے ہیں، بے برکتی آئے گی، روزی کی تنگی آئے گی، جھگڑے ہوں گے۔ حدیث میں ہے فجر کی نماز کے لیے جو نہیں اٹھتا ہے بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے جو آدمی 10 بجے اٹھ کے جا رہا ہے کام پہ، وہ اس عطر مجموعہ کے ساتھ جا رہا ہے، سمجھ لیجئے اب کہاں سے برکت آئے گی؟ شیطان نے کان میں پیشاب کر دیا، اب جا رہا ہے صبح کام پہ، کہاں سے برکت آئے گی؟ روزی کیسے کشادہ ہوگی؟ تو اس لیے میں سب بھائیوں سے بہنوں سے کہتا ہوں کہ آج سے نماز کا خوب اہتمام کریں انشاءاللہ، اور نماز سیکھنے کے لیے اللہ والوں سے تعلق پیدا کریں، علماء سے تعلق پیدا کریں۔ یاد رکھیے یہ جو نظام ہے تصوف کا، ذکر کا، وہ سکھانے کے لیے ہے، وہ تربیت کے لیے ہے، وہ نماز کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے، وہ شریعت پر عمل کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی
اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دین و دنیا میں اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔